بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے۔ وہ 26ویں ترمیم جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے لوگوں کی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو اٹھا کے تشدد کر کے اور پیسے دے کے اور لوٹاکریسی کے ذریعے جس طرح پاس کرائی گئی ہے، رات کی تاریکی میں ڈاکہ ڈال کے نہ صرف ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور پہلے جوڈیشل کمیشن میں اپنے بندوں کی تعداد بڑھانے کے بعد اس کو پیک اپ کرنے کے بعد انہیں جو آئینی ترامیم ہے جس کے وجود کے نتیجے میں یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کا کل کے خط کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کمیٹی جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اور اس آرڈیننس کے تحت بنائی گئی تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ کے پاس 4 تاریخ کو فکس کی جائے، لیکن 4 تاریخ کو فکس نہیں ہوئی اور 4 تاریخ کا دوسرا لیٹر آ گیا۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی جو باقیات ہیں، کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آج ایک مطلق العنان قسم کا چیف جسٹس قاضی فائزہ جو یہاں بیٹھا سہولت کاری کر رہا تھا، جس نے آرٹیکل 63A کی انٹرپریشن صرف اس لیے غلط کر کے دے دی ان کو، اور وہ جانے سے چند دن پہلے تاکہ جس کا وہ خود بینیفیشری بن سکے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا وہ آج قابل عزت زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا قابل فخر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ذاتی طور پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایک بڑے آنریبل جج ہیں، لیکن ان کا بطور چیف جسٹس اس منصب کو قبول کرنا بھی قابل اعتراض بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ قابل اعتراض بات ان کا کمیٹی کے فیصلے کو نہ ماننا اور فل کورٹ بنا کے اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو نہ لگانا ہے۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کورم نان جوڈس ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس جوڈیشل کمیشن کے اندر ایک قانونی سکم موجود ہے جس کے مطابق، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا سربراہ بیٹھے گا۔ اب آئینی بینچ تو بنے نہیں ہیں، تو جب تک وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا جوڈیشل کمیشن کی تکمیل ہی ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس کی تکمیل ہی ممکن نہیں ہے تو آج کا اجلاس بلایا جانا کسی صورت آئین کی روح کے مطابق نہیں ہے، یہ آئین کی روح کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے پی ٹی آئی نے اپنے 2 افراد نامزد کیے تاکہ اپنا موقف سامنے لایا جا سکے۔ میں سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے قسم اٹھا رکھی ہے، آپ نے اوتھ لے رکھا ہے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنے اور پریزرو کرنے کا، تو لہٰذا آپ پابند ہیں کہ یہاں جو غیر آئینی چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح غیر آئینی یہ ترمیم کی گئی، اور غیر آئینی ترمیم جو کہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایک طرف تو لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے تشدد کر کے پیسے دے کے کرائی گئی، جس کے اندر قاضی فائزہ صاحب کی پوری سہولت کاری موجود تھی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے لارجر بینچ بلکہ فل کورٹ کی ججمنٹ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، وہ نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ تھی۔ تیسری طرف سینٹ کا کے پی کا اجلاس نہیں ہوا۔ آپ نے سینٹ کے پی کی نمائندگی کے بغیر آپ نے کس طرح آئینی ترمیم کر لی؟ اور اس کے بعد جس طرح آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آئین کے بیسک سٹرکچر
اور آئین کے بیسک فیچرز کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ آلریڈی راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹس کے کیس میں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ کوئی بھی ترمیم، آئینی ترمیم، سو کارڈ آئینی ترمیم جو کہ ان پارلیمنٹیرینز نے پاس کی، اس کی اگر وائلیشن بیسک فیچرز یا سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں ہے یا آزاد عدلیہ کے اوپر اٹیک ہے، تو وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اسمبلی جو ہارے ہوئے لوگوں پہ مشتمل ہے، چند لوگ اگر ڈاکہ زنی کے ذریعے الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈال کے الیکشن کمیشن سے ایک جعلی فارم 47 بنوا کے اور یہاں آ کر مسلط ہو جائیں گے، تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکو ہو یا کچے کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچے کا ڈاکو کسی ایک شخص کو لوٹتا ہے، اس کی مال و دولت کو لوٹتا ہے، لیکن پکے کا ڈاکو پوری عوام، 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ڈاکو پارلیمنٹ کے اندر گھس جائے گا اور اس بلڈنگ پہ قبضہ کر لے گا تو اس کی لیجٹیمیسی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے دیکھا رات کی تاریکی میں کل جس طریقے سے قانون سازی کے نام پہ ایک اور ڈاکہ ڈالا گیا، جو 6 بل پاس کرائے گئے، جس میں سے سپریم کورٹ کو پیک کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 17 ججز کی بجائے 34 ججز کا اطلاق کیا جانا، یہ سراسر بدنیتی پہ مبنی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے ان کا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ججز بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں کریں گے۔ اب ان کے مد مقابل اتنے ججز اس میں بھر دو، اتنی تقسیم پیدا کر دو کہ اپنی مرضی کے ججز کو یہاں لا کر کے پھر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ اور بہانہ اور ڈرامہ کیا کرتے ہیں کہ جناب پینڈنسی زیادہ ہے۔ ابھی موجودہ جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور سپریم کورٹ بیٹھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پینڈنسی قاضی فائزہ صاحب نے جان بوجھ کے بڑھائی تھی، چونکہ وہ 6 کیسز لگا رہے تھے، اور آج سپریم کورٹ میں 30 کیسز ہر بینچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اگلے 6 مہینے میں یہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جو 17 مزید ججز آپ نے بٹھانے ہیں، ان کی تنخواہیں میری آپ کی جیب سے جائیں گی، ان کی پینشن آپ کی میری جیب سے جائے گی، اور ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ کو، ان کے بچوں کو پینشن ہم نے بلینز آف روپیز دینے ہیں۔